اگر کسی کو مشت زنی کی عادت ہو تو وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہے گا آپ کا شکریہ، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن اس کا علاج فراہم کرے گی۔ میں نے کئی گھنٹے کی وسیع تحقیق کی ہے اور یہ کہنا بہت آسان ہے یہ حرام ہے، ایسا نہ کرو، لیکن نفسیاتی اور سائنسی طور پر مشت زنی ایک پیچیدہ عمل ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ عادت لوگوں کو ایک حد سے آگے لے جا سکتی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک دن ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی جس میں لکھا گیا تھا کہ مجھے مشت زنی کی لت ہے، میں فحش فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا ہم نے کچھ کام کرنے کا سوچا۔ ہم نے یہ ویڈیو بنائی۔ اس پریزنٹیشن کے آخر میں آپ کو اس عادت سے چھٹکارا پانے کے کئی طریقے بتائے جائیں گے۔ آپ شادی کریں گے، آپ کی بیوی اور بچے ہوں گے، آپ کے بچوں کو مشت زنی جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان کے والدین کے طور پر یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس عمل سے روکنے میں ان کی مدد کریں۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ جوش ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ بدھازم سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ عمل کرنے پر سب کو پچھتاوا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ پورنوگرافی ایک عالمی انڈسٹری ہے۔ اس کے متعلق اعداد و شمار سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ دوستو یقین کرنا مشکل ہے، لیکن امریکہ میں یہ پورن سائٹس قانونی ہے، وہاں پورنوگرافی بالکل عام ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 2014 تک امریکہ میں کتنی فحش سائٹس تھی۔ 2014 میں 45 لاکھ فحش ویب سائٹس تھی۔ میں انفرادی تصاویر یا ویڈیوز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میرا مطلب ہے کہ 45 لاکھ ویب سائٹس تھی اور ہر ایک میں متعدد تصاویر یا ویڈیوز تھی، اور حیرت انگیز طور پر تمام ویب سائٹس میں 10% پورن ویب سائٹس ہیں، یعنی ہر 10 میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی اعداد و شمار 30% سے زیادہ ہے۔ تقریباً ہر 3 میں سے ایک ڈاؤن کیے گئے تمام انٹرنیٹ ڈیٹا کا 35% سے زیادہ پورن پر مبنی ہے، اور یہ عام ہے۔ نیٹ پر ڈیٹا کی گردش کا 30% حصہ فحش مواد پر مبنی ہے۔ دنیا پورن سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کبھی اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پورن میں کیا حرام ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مشت زنی خوشگوار عمل ہے، اور شاید یہ سچ ہو، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مشت زنی اس کا انجام بہت ناخوشگوار ہے۔ جب یہ ختم ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ سارے مذاہب والے، ایون کہ ملحد جو خدا کا انکار کرتے ہیں، بالکل ایک جیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہر کوئی منفی جذبات کا سامنا کرتا ہے، افسوس، شرمندگی، خود سے نفرت، حوصلہ افزائی کی کمی اور سستی۔ وہ بدقسمت لوگ جو اس فعل کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے منفی جذبات ڈپریشن میں بدل جاتے ہیں۔ کیا آپ ایک ساتھ خوش اور اداس رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو جینے کا مزہ کھو دیتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات سستی، کم حوصلہ افزائی، تھکاوٹ، جسم میں کمزوری اور گناہ کا احساس ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں لکھا تھا کہ مشت زنی بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچو۔ مشت زنی دیگر مسائل کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کچھ موروثی ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ مردانہ ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون کو روک سکتی ہے، اور ایسے دعوے ہیں کہ مشت زنی سے کمر میں درد ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا میں صرف چند لمحوں کی خوشی کے لیے ان میں سے کسی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ مول لینا چاہتا ہوں؟ مشت زنی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ مشت زنی کی لت یادداشت میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنی قیمتی یادوں کو کھونے کا تصور کریں، اور یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ بدیع الزمان کے پاس ایک نوجوان حافظ آیا تو یقیناً اس نے قرآن حفظ کر لیا ہوگا۔ حافظ نے شکایت کی کہ وہ اپنی یادداشت کھو رہا ہے، میں چیزیں بھول رہا ہوں۔ حافظ کی سب سے اہم صلاحیت کیا ہے؟ یادداشت۔ جی بالکل، اسے قرآن حفظ کرنے کے لیے اس مہارت کی ضرورت ہے۔ بدیع الزمان نے کہا، حرام دیکھنے سے خود کو بچاؤ۔ بھولنے کے علاج کے لیے نصیحت ہے، حرام دیکھنے سے خود کو بچاؤ۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ
حافظہ مضبوط ہو جائے تو حرام کو دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ حرام کو دیکھنا بھولنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر ہم حرام کو دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی یادداشت کھو دیں گے۔ ہاں، جیسے جیسے مسلمانوں میں حرام بڑھتا ہے، جذباتی خواہشات جوش میں آتی ہیں۔ آئیے مشت زنی کے دیگر منفی اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کی کمی، کم حوصلہ افزائی، کم توانائی۔ یہ سائنسی دریافت ہے کہ فحش فلمیں اور مشت زنی کی وجہ سے ڈوپامین میں اچانک اضافہ ہوتا ہے اور ریسیپٹرز کو نقصان پہنچتا ہے۔ ریسیپٹرز کو ہونے والے اس نقصان کا تعلق خوشی کے ہارمون ڈوپامین کے اخراج سے ہے۔ یہ ڈوپامین ریسیپٹرز اضافے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں اور بے حس ہو جاتے ہیں، پھر انسان دوسری لذتوں میں دلچسپی کھو دیتا ہے اور اکیلے مشت زنی میں لذت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے بدکاری کی سب سے بدترین قسم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ میں نے فحش فلموں میں بچوں اور جانوروں کے ملوث ہونے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ لوگوں کا ایسی چیزوں کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ کیا ہے۔ مجھے چونکا دینے والے ثبوت ملے۔ جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں ان کو شادی کے بعد قبل از وقت انزال کے مسائل کا زیادہ امکان ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ یہ مایوسی اسے نئی مہم جوئی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ بہت سے مردوں کے لیے نامردی ذہنی صدمے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں آپ کو غلط تفصیلات نہیں بتاؤں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت فحش ویڈیوز دیکھنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل ماڈلز کی فحش ویڈیوز دیکھنے کے بعد وہ اپنی بیوی کی خواہش کھو بیٹھتا ہے اور وہ اس کا موازنہ ویڈیوز میں موجود لڑکیوں سے کرنے لگتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کا خیال ماڈلز کی فحش تصاویر دیکھنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی میں دلچسپی کھو دیتا ہے اور خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مضبوط شادی کی بنیاد کیا ہے؟ اعتماد کرنا ہے۔ جب شادی ٹوٹنے لگتی ہے تو شوہر چھپ چھپ کر فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہنیں ہمیں پیغامات بھیج کر یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کا دوسری عورتوں کی طرف دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو ایسی ویڈیوز دیکھنے پر کیسا محسوس کرتی ہوں گی؟ جن بہنوں کے شوہر ایسا کرتے ہیں وہ پھر اپنی خوبصورتی پر شک کرنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ناپسندیدہ سمجھتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ مشت زنی کی وجہ سے ڈوپامین ریسیپٹرز کی تباہی لوگوں کو مزید مشت زنی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر کسی کو شہوت انگیز ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے تو وہ بعد میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا اور مزید کی خواہش کرتا ہے۔ اگین اینڈ اگین عریانیات اعلیٰ معیار میں وہ HD تصاویر تلاش کرنے لگتا ہے۔ معیاری تصاویر کے لیے اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ غیر مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اس کے ذوق میں تنوع آتا ہے اور وہ نئے مشغلے تلاش کرتا ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے کہ کس قسم کے لوگ چائلڈ پورن دیکھتے ہیں؟ وہ کتنے شرمناک ہوتے ہیں؟ کون ان جانوروں کی ناگوار فحش ویڈیوز بناتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ حیرت انگیز طور پر یہ لوگ کبھی بچے تھے، وہ کبھی پاکیزہ اور معصوم تھے، لیکن ہمارے فیصلے ہماری زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانی جبلت اور کچھ حیوانیت کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اخلاقی زوال میں جاتے ہیں، کوئی آپ کو خبردار نہیں کرتا کہ آپ بیہودہ بن رہے ہیں۔ ہر ویڈیو آپ کو حرام کی گہرائیوں میں گھسیٹتی ہے۔ حرام کے طول و عرض کو ایک طرف رکھیے، ویڈیوز میں موجود خواتین کے بارے میں سوچیں کہ وہ کسی کی بہن، کسی کی بیوی یا کسی کی ماں ہے۔ سوچیں اس کے بارے میں، اپنے ضمیر کو بے چین ہونے دیں کہ میں کسی کی ماں کو دیکھتے ہوئے ایسا کر سکتا ہوں۔ آپ پاگل نہیں ہو جائیں گے کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو؟ ہزاروں آدمی آپ کی بہن کو بیہودہ کام کرتے دیکھ رہے ہوں تو مہربانی فرما کر کچھ شرافت کا مظاہرہ کریں۔ کیا آپ سمجھ گئے میرے دوستو، میرے بھائیوں؟ اگر آپ اس عادت پر قابو نہیں پاتے اور اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے تو آپ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آپ کو حیوانیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیا اب آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ اس بیماری کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے اس بارے میں بات کریں کہ ہم جسمانی طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ تمام فحش
مواد کو ڈیلیٹ کر دیں۔ کسی بھی DVD، USB، اخبارات، میگزین وغیرہ کو تلف کریں۔ اپنے سرچ انجن مثلا گوگل کے لیے فلٹر استعمال کریں۔ یہ بہانہ استعمال نہ کریں کہ VPN فلٹرز کو زیر کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو سلو کر سکتی ہے وہ آپ کو روکنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ نمبر 2، جسمانی کھیلوں میں حصہ لیں، کھیلوں میں مشغول رہیں، ایسی سرگرمی تلاش کریں جو آپ کو مصروف رکھیں۔ نمبر 3، کوشش کریں کہ گھر میں کبھی تنہا نہ ہو، ہمیشہ دوسروں کے سامنے کمپیوٹر استعمال کریں اور اکیلے استعمال نہ کریں۔ ان چھوٹے اقدامات کو نظر انداز نہ کریں، ہمیشہ مضبوط رسیاں پتلی تاروں سے ہی بنتی ہیں۔ نمبر 4، ٹھنڈے پانی سے نہانے کی کوشش کریں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل خاص طور پر ہوس کے جذبات سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بیمار نہ کریں۔ میں نے متعدد ذرائع سے سنا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا غسل مؤثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، شادی کریں۔ کچھ لوگ اس خیال سے متفق نہیں ہیں، اگر کوئی بگاڑ پن کی ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو شادی اس بیماری کا حل نہیں ہو سکتی، لیکن شادی ایک خاص حد تک مدد دے سکتی ہے۔ مرد جو مکمل طور پر خراب نہیں ہوتے، وہ خود کو مطمئن کرنے کے بجائے اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں زیادہ دلچسپی لیں گے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو تم شادی کرو، یعنی بیوی کا نان نفقہ خرچ اٹھا سکتے ہو۔ اگر نہیں اٹھا سکتے تو روزے رکھو۔ تو ہمارا دین بھی ہمیں اسی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ اس بات کا خطرہ بھی ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ پورن دیکھتا ہے اسے اپنے شریک حیات سے غلط توقعات وابستہ ہو سکتی ہیں۔ مشت زنی کے برعکس شادی جذباتی بندھن کا فائدہ رکھتی ہے، دل آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے شادی کریں جس سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں، وہ دلی بندھن اور جذباتی تعلق آپ کو مشت زنی سے دور رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل و دماغ کو محفوظ رکھے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ میں نہیں روک سکتا، میں کیا کروں، فکر نہ کریں، صبر کریں۔ جب تک تم شادی نہیں کر لیتے انتظار کرو، یہ آپ کے صبر کو بھی مضبوط کرے گا، لیکن صبر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، اور صبر شروع میں کڑوا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں پھل اسی کا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر 70 یا 80 سال ہو جائے گی، پھر آپ چاہیں بھی تو مشت زنی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بوریت مزے کی تلاش کی استاد ہے۔ صرف چند الفاظ لیکن بہت گہرے۔ آپ اس پر ایک مکمل تحقیقی پیپر بھی لکھ سکتے ہیں کہ بوریت کو تمام گناہوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ آپ مشت زنی کب کریں گے؟ جب آپ بور ہوں گے۔ جب آپ بور ہوں گے اور کچھ کرنے کو نہیں ہوگا تو اچانک آپ خود کو پورن دیکھتے ہوئے پائیں گے، لیکن اگر آپ مصروف ہیں تو آپ کی مشت زنی کا امکان کم ہے۔ ٹھیک کہا نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بور نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اپنے لیے کوئی مشغلہ تیار کریں، پیدا کریں۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے، یہ ناگزیر ہے کہ آپ غلط راستہ اختیار کریں گے۔ کوئی ہنر سیکھیں، مثلا اپنے آپ کو فوٹوگرافی میں مصروف رکھیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے تو دنیا کی سیر پر جائیں۔ اپنے فارغ وقت کو مشاغل سے بھریں۔ اگر آپ خود کو مصروف نہیں رکھیں گے تو شیطان آپ کو مصروف کر دے گا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس عادت سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکٹیویٹی 5 وقت نماز ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو نیکی کی ایکٹیویٹی ہیں، جو منفی جذبات کو کرش کرتی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاتے جائیں تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ منفی جذبات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں مشت زنی کے خلاف ایک تصور پیدا کر رہا ہوں۔ میں مشت زنی کو رد کر رہا ہوں۔ یہ گندی عادت صرف ہارے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں، مسلمان کو تو چھوڑو، یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مشت زنی کو چھوڑنا جیسے سگریٹ نوشی کو چھوڑ دینا ہے۔ مشت زنی کے خیال کو کم کرنے کے لیے اپنے دماغ کو تربیت دیں۔ اس کی سوچ کو ترک کرنا اس عادت کا طویل مدتی حل فراہم کرے گا۔ اصل سوچ ہے، جب تک
ہم سوچ کو پازیٹیو پیرائے میں نہیں ڈالیں گے ہم اس وقت تک نہیں بچ سکتے۔ سوچ پازیٹیو ہوگی جب ہم ان جگہوں سے بچیں گے جہاں سے پورنوگرافی کا خیال پیدا ہوتا ہے، سیکس ویڈیوز کا خیال پیدا ہوتا ہے، ایسے فرینڈ سرکل کا ہم بائیکاٹ کریں جہاں سے ہمیں اس برائی کی دعوت ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس اعلیٰ روحانی حوصلہ ہے تو شیطان آپ کو جنسی خیالات کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ جانیں کہ اللہ ہر وقت موجود اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا مستقل حل یہی ہے کہ مطالعہ میں مصروف رہیں، اپنے آپ کو قرآن کی تفسیر میں مصروف رکھیں، یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی کیا میں ایمان نہیں رکھتا، کیا میں کافر ہوں؟ میرے بھائی، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ہمارا ایمان کمزور یا مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان مضبوط تب ہوگا جب ہم یہ امیجن اور تصور پیدا کریں کہ جیسے استاد دیکھ رہا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو میں گناہ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی میں تنہا ہوتا ہوں گناہ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے۔ مضبوط ایمان کی نشانی کیا ہے کہ مجھے یہ تصور پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ می۔ یہ سٹیکر اپنے لیپ ٹاپ پہ لگائیں، اپنے اس بند کمرے کے دروازے پر لگائیں، اور جیسے ہی اس گناہ کی طرف خیال جائے تو فوراً اپنے دل میں یہ تصور پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت آپ کو اس منفی جذبے سے بچا لے گا۔